میرے بھائیوں، یہ نعمت ہم تک بڑی مشقتوں سے پہنچی ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچی ہے۔ کیسے قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے، ذرا سنیے۔ جب یہ روس کا تسلط تھا، اب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں وسطی ایشیا کی، یہ سمرقند، یہ بخارا، یہ تاجکستان، یہ ازبکستان، پہلے روس کا اس پر غلبہ تھا، کمیونزم کا دورہ تھا۔ تو کیا حالات تھے اس علاقے میں؟ مسلمانوں کا ایسے قتل عام کیا گیا، کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر قرآن کا نسخہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ جس کے گھر میں قرآن نکل آتا اس کا جرم قتل تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بچہ والد کو سلام نہیں کر سکتا تھا، والد اپنے بچے کا اسلامی نام نہیں رکھ سکتا تھا۔ بچوں سے باقاعدہ سکولوں میں پوچھا جاتا تھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا عربی نام تو نہیں ہے، گھر میں کوئی عربی میں بات تو نہیں ہوتی۔ اگر پتہ چل جاتا تھا تو ان کے والد کو سر عام پھانسی دے دی جاتی تھی۔ اتنا ظلم ہوا، علماء کو شہید کیا گیا، اتنا شہید کیا گیا کہ علماء کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور کرینوں کے ذریعے سے ان کو زمین دوز کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ علماء کو 2 الگ ٹرینوں کے اندر بٹھایا جاتا اور مخالف سمت سے ان کو چلایا جاتا، اور پھر ان کا آپس میں تصادم کرایا جاتا، ایکسیڈنٹ کرایا جاتا، بعض شہید ہو جاتے، بعض معذور ہو جاتے۔ اور فرماتے ہیں کہ علماء کو ہیلی کاپٹروں کے اندر بٹھا کر سائبیریا کے اندر، برفانی علاقہ جہاں مائنس درجہ حرارت، ایک سمندر ہے برف کا، وہاں پھینک دیا جاتا۔ جو لوگ وہاں سے بچ کر آئے اکثر تو وہاں شہید ہو گئے، جو بچ کر آئے تو کہتے اتنی سردی، اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ برفانی علاقہ ہو، بندے کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے، اتنی ٹھنڈ۔ کہتے کہ ہم جیسے ہی جسم کو روکتے ہمارا جسم شل ہونا شروع ہو جاتا، سن ہو جاتا۔ ہر وقت ہم جسم کو حرکت میں رکھتے تھے تو جسم گرم رہتا تھا، پھر تھکاوٹ ہو جاتی، اتنا تھک جاتے تھے، بھوک لگ جاتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ برف اکھاڑتے تھے، پانی نیچے سے نکلتا، نیچے سے مچھلی نکالتے، کچی مچھلی ہم کھاتے تھے۔ اس طرح سے ہم جان بچا کر ہم اس علاقے کے اندر پہنچے، اتنی مشقت سے ہم وہاں پہنچے۔ جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں، اب یہ کچھ عرصہ ہو گیا ریاستیں آزاد ہو گئیں، ہمارے پیر و مرشد تبلیغی دورے میں جب وہاں تشریف لے گئے تو فرمانے لگے، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو بہت زیادہ حفاظ تھے، گھر گھر میں حفاظ تھے۔ تو میں نے وہاں کے علماء سے پوچھا کہ اتنا زیادہ ظلم ہوا، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا اور قرآن کا کوئی نسخہ بھی موجود نہیں تھا، پھر یہ اتنے زیادہ حفاظ کہاں سے آ گئے؟ تو پھر وہاں کے علماء نے بتایا کہ جب انہوں نے کمیونسٹ لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کا، قاریوں کا قتل عام کیا، تو ہم نے سوچا یہ قرآن کی نعمت ہم سے چھن جائے گی، لہٰذا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو چند ایک قاری اور حافظ باقی بچ چکے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو منتقل کیا جائے۔ لیکن انتظام نہیں تھا، کیسے پڑھایا جائے، کسی کے سامنے تعلیم نہیں دے سکتے، تو فرمانے لگے کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ قاری صاحب رات کو ٹریکٹر کے ذریعے سے ہل بھی چلاتے تھے اور اپنے شاگرد کو ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلانا سکھا رہے ہیں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے سینے میں جو قرآن کی نعمت تھی اس کے بچے کے سینے کے اندر بھی منتقل کر رہے ہوتے تھے۔ قاری درزی تھا، ساتھ درزی کا کام کرتا اور شاگرد کو ساتھ درزی کا کام بھی سکھاتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ سینے کی امانت اس کے سینے کے اندر منتقل بھی کیا کرتا تھا۔ اور اگلا طریقہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ تیار کرتے، جنازہ تیار کر کے ہم قبرستان لے جاتے، قبر کھودتے، قاری صاحب کو قبر کے اندر بٹھاتے اور 4-5 بچوں کو بھی بٹھاتے، اور ایک بندے کو قبرستان کے دروازے پر کھڑا کر دیتے کہ کوئی حکومت کا کوئی نمائندہ آئے تو ہمیں بتائیں۔ قاری صاحب اس کے اندر 4-5 گھنٹے بچوں کو تعلیم دیتے، ہر روز نیا جنازہ تیار کرتے، اس طرح سے ہم بچوں کو تعلیم دیتے۔ اور ایک طریقہ اس طرح اختیار کیا کہ ہم نے زمین کے نیچے تہہ خانے بنائے، اوپر سے بالکل بند کر کے کمروں کے اندر سے ہم نے ان کے اندر دروازے رکھے، اور جو کمرے تھے جہاں سے دروازے رکھے اس کے اندر ہم نے شراب کی بوتلیں الماریوں کے اندر رکھ دیں اور برہنہ عورتوں کی تصویریں لٹکا دیں۔
جب حکومت والے پولیس والے چیکنگ کے لیے آتے تھے، جب وہ ہمارے گھروں کے دروازے کھول کے دیکھتے تھے تو کہتے یہاں تو شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، یہاں تو برہنہ عورتوں کی تصویریں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ وہیں تہہ خانے کے نیچے بچے بھی اور قاری بھی 6 مہینے کا راشن لے کر چلے جاتے تھے۔ 6 مہینے تک بچے قرآن کا پڑھتے رہتے اور ان کی والدین اوپر صحن میں پھر رہے ہوتے تھے۔ ماں اپنے بچے کا 6 مہینے تک شکل نہیں دیکھ سکتی تھی، دیدار نہیں کر سکتی تھی۔ اندازہ کریں اتنی قربانی کا برکت یہ تھی۔ آج ہمارے یہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، کوئی 2 سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 4 سال میں، اور وہاں جب اتنی قربانی ہوئی تو اس قربانی کی برکت سے وہاں بچے 3 4 مہینے کے اندر قرآن کا حفظ مکمل کیا کرتے تھے۔ قربانی جب ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، تو میں نے اس کو، میرے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا، میں نے اس کو کھول کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا بچہ یہ قرآن پڑھو، تو بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسا حافظ ہے، یہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے والد نے بتایا کہ اس بچے نے قرآن کو دیکھا ہو تو یہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے۔ اب والد نے کہا کہ آپ زبانی پڑھ کر سنائیں، ذرا آیت کوئی پڑھیں۔ تو حضرت فرماتے جب میں نے آیت پڑھی تو اس بچے نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے فر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہاں کے علماء نے فرمایا کہ ہم نے حضرت جی سے عرض کی کہ آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملاتے ہیں۔ یہ نوجوان اس دور کے اندر جب کہ مسلمان کے لیے جینا مشکل تھا، اسلام کا نام لینا مشکل تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا، یہ وہ نوجوان تھا جو اس وقت بھی چوک چوراہے پر کھڑا ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، ایسے نوجوان سے تو ملنا چاہیے، لہٰذا اس نوجوان کو لے کر آئے۔ اس نوجوان نے اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی، کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور مجھے اتنا مارا، جتنا وہ مجھے مارتے تھے میں اتنا زیادہ ہنستا تھا، جتنا مارتے تھے میں اتنا زیادہ ہنستا تھا۔ مجھے الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا گیا، مجھے کرنٹ کے جھٹکے لگائے جاتے، جب بھی جھٹکا لگتا تو میں ہنستا تھا۔ برف کے بلاکوں پر مجھے لٹا دیا گیا، ٹھنڈے پانی کے اندر مجھے بٹھا دیا گیا۔ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا اتنی زیادہ تکلیف، کیا ایمان کا وہ معیار ہوگا ان کے، کیا ایمان کا معیار ہوگا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کہتے وہ مجھے مارتے تھے اور میں ہنستا تھا، مجھے وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یہ کیسا بندہ ہے؟ ڈاکٹروں نے میرا چیک اپ کیا، جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں، اس کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ کہتے پھر جب مجھے انہوں نے چھوڑ دیا اور جب چھوڑ دیا تو میں چوک چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں نے کھلے عام اذان دی، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، میں نے کھلے عام نماز پڑھی، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس بچے کی باتیں سن کر میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ ایسے نوجوان اب بھی موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں، اتنی بڑی قربانی۔ اللہ اکبر، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا رہے گا۔ یہ کفر جتنی بھی کوشش کر لے اس قرآن کے فیض کو نہیں روک سکتا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیمات دیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ قرآن کے ساتھ جو جڑے گا یہ قرآن ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ ایک قرآن کی عزتیں، اہل قرآن کو عزتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے اس قرآن کے پڑھنے والے کو۔ جب جنت میں جائے گا حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے بچہ قرآن پڑھ اور قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ایسے پڑھ جیسے تو ٹھہر کے دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، تیرا آخری مقام وہاں ہے جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن عزتوں والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، یہ نسبت قائم کر لیتا ہے، اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، گھر کے اندر ایک گتا ہوتا ہے، اس گتے کے ساتھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر پھینکتا ہے کوئی ادھر پھینکتا ہے، آپ اس گتے کو اٹھائیں اور قرآن کے ساتھ اس کو نتھی کر دیں اور جلد بنا دیں
اب علماء کہتے ہیں کہ اب کوئی بندہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو اس بندے پر غسل واجب ہو چکا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ بھئی اس قرآن کے لفاظ تو اندر ہے، لکھا ہوا قرآن تو اندر ہے، گتے کو کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جڑ چکا ہے، یہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو چکی ہے، اس کو بھی وہی عزت حاصل ہو چکی ہے جو قرآن کی عزت ہے، جو قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس عزت والے قرآن، اس گتے کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت قائم کر لیں گے، نتھی کر لیں گے، تو یہ قرآن ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔